بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ بہت زبردست عمل ہے۔ یہ ہر قسم مالی پریشانی کے لیے ہے، یعنی مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، تجارت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اور اسی طرح تمام کے تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ جتنے بھی انسان کے اوپر قرض ہے، اللہ جل شانہ اس کے اپنے غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے۔ یعنی جو مقروض پریشان ہے اور اس پر بہت قرض چڑھا ہوا ہے، اس کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، بہت پریشان ہے، بہت غم زدہ ہے، تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے تمام قرض کا غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ گھریلو پریشانی ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے حل فرمائیں گے۔ اسی طرح کاروبار شروع کیا ہے، وہ چل نہیں رہا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ کاروبار چلا لے گا، اور کاروبار کو اللہ جل شانہ آفات سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کی گھریلو پریشانی بھی ختم فرمائیں گے، تو مالی پریشانی بھی اللہ جل شانہ ختم فرمائیں گے۔ لیکن وہ مال جو انسان کو غافل نہ کرے اللہ جل شانہ کے ذات سے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے ما قل وکفا خیر مما کثر والہ، جو چیز کم ہو اور پوری ہو جائے بہتر ہوتی ہے اس چیز سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ یعنی بہت مال ہو اور وہ تجھے اللہ جل شانہ کی ذات سے غافل کر دے، اس مال کا کیا فائدہ؟ مال تھوڑا ہو لیکن وہ تجھے اللہ جل شانہ کے احکام پر چلانے والی ہو تو وہ مال بہتر ہے۔ اور کسب حلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی کسب حلال کرتا ہے یہ تو اللہ جل شانہ کا دوست ہے۔ اور اس طرح فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کی کمائی کا طلب کرنا فرض ہے باقی فرائضوں کے بعد، نماز، روزہ، حج، اس طرح باقی احکام کے بعد یہ فرض ہے۔ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، یہ نہیں کہ کمائی میں تو لگ جائے اور تمام احکامات کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں تو کسب حلال کر رہا ہوں۔ نہیں، احکام کو پورا کرے پھر کسب حلال کرے، کیونکہ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر فرمائے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب تیرے دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، پھر تجھے اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے احکام سے دور کر دے گا۔ تو اس طرح دوستو، یہ دنیا اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے بنائے ہے، لیکن انسان جب نیک نیت سے اور اس طرح انسان اللہ جل شانہ کے احکام کو پورا کرنے کی نیت سے لگا رہے تو اللہ جل شانہ اس کے تمام ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اللہ کے رسول نے اسے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر بہت قرض چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تجھے ایسے عمل نہ بتاؤں، اگر تجھے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس کے بندوبست اللہ جل شانہ فرمائیں گے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پڑھو اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو دوستو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ مالی پریشانی، تمام مالی پریشانی، گھریلو پریشانی، حاجات کے لیے روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یا کسی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، کسی بھی نماز کے بعد۔ فجر میں پڑھے بہت افضل ہے، فجر کے نماز کے بعد یکسوئی ہوتی ہے، کام بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح ظہر کو پڑھے، عصر کو پڑھے، مغرب کو پڑھے، عشاء کے پڑھے، کسی ایک نماز کے بعد اس کو
ایک 100 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے رزق بھی عطا فرمائیں گے، غیبی خزانوں سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات حاجات پورے فرمائیں گے۔ اور یقین کے ساتھ ہو، دوام کے ساتھ ہو۔ احب الاعمال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال عند اللہ وہ ہے جو کم ہو اگرچہ، جو ہمیشہ ہو اگرچہ کم ہو۔ ہمیشہ ہم اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے برکت سے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں۔ اس کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، کوئی محروم نہ رہ جائے۔